نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، آج ماہ سفر المظفر کا پہلا جمعہ ہے، اور اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم اپنی زندگی میں پا رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے حوالے سے ماہ محرم کی طرح بہت سارے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں اور توہم پرستی میں اور بدشگونی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جاہلیت قدیمہ اور مشرکین عرب اس ماہ کے متعلق ان کے یہ کمزور خیالات تھے، کمزور سوچ تھی، غلط سوچ تھی، وہ توہم پرستی کے شکار تھے، بدشگونی کے شکار تھے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کی نفی فرمائی، اور بخاری شریف اور دیگر احادیث کی معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے غلط نظریات کی رد فرمائی اور ان کے باطل جو خیالات تھے اس کا رد فرمایا۔ اور فرمایا کہ لا سفر، سفر کے حوالے سے جو غلط خیالات، سوچ و فکر زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کلیئر اور واضح انداز میں اس کا رد فرما دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کا رد فرما دیا، اس کی نفی فرما دی، تو اب اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ اس ماہ کے متعلق کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا ہو، یا خدا نخواستہ توہم پرستی میں مبتلا ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کی طرح آج جاہلیت جدیدہ میں بھی اسی طرح کے خیالات، سوچ و فکر بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں پائی جاتی ہے۔ اور کچھ عرصہ قبل تو بہت زیادہ اس حوالے سے توہم پرستی اور بدشگونی کا تصور تھا ماہ سفر کے حوالے سے۔ الحمدللہ علماء حق نے امت کی رہنمائی فرمائی اور ان کو سمجھایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے، پیارے نبی کا فرمان یہ ہے، اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے جو تصور تم نے بنا رکھا ہے۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے، جاہلانہ تصور ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس ماہ کے متعلق یہ خیال تھا کہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ اس مہینے، اور کسی قسم کا سفر جو ہے وہ بھی نہیں کرتے، کسی کاروبار کا آغاز، کسی بھی پروگرام کا انعقاد اس ماہ میں نہیں کرتے تھے۔
پھر آج کی واقعاتی دنیا، آج کے سائنسی دور کا سائنسی انسان جو بہت ترقی یافتہ دور ہے اور انسانیت بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن ذہنی پسماندگی آج بھی اسی طرح پائی جا رہی ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اور توہم پرستی میں مبتلا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے سلسلے رک جاتے ہیں، محرم ہی سے رک جاتے ہیں۔ حالانکہ محرم کے حوالے سے، محرم کی فضیلت کے حوالے سے تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک نکاح محرم میں ہوئے، آپ کی بیٹیوں کی نکاح، پھر ماہ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ثابت ہے، آپ کی بعض صاحبزادیوں کا نکاح ثابت ہے، بہت سارے مسلمانوں کے نکاح۔ اور پھر یہ خیال کہ اس ماہ میں جو سفر میں شادی ہوگی تو وہ ناکام ہوگی، یہ غلط تصور۔ سفر میں جو کاروبار شروع کریں گے تو اس میں ناکام ہوں گے، یہ غلط تصور ہے۔ سفر میں کسی سفر کے لیے نکلیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، غلط تصور ہے۔ انسان جب توہم پرستی میں پڑتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کے خوف گھیر لیتے ہیں، اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک اللہ سے ڈرنا چھوڑا تو سب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، ایک اللہ کے در پہ مانگنا چھوڑا تو سب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر جرأت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر یہ مہینہ، اس کی ابتدائی جو 13 دن ہیں، اس کے بارے میں خصوصی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی کہ یہ بہت تیز دن ہے، اس کو کہتے ہیں 13 تیزی۔ 13 تیزی اسی وجہ سے کہتے ہیں یہ بہت تیز سخت دن۔ اور پھر یہ 13 دن گزر جاتے ہیں تو پھر اس دن، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، پہلے تو بہت زیادہ توہم پرستی تھی، اب تو کچھ شعور آ رہا ہے، تو اس دن مٹی کے برتن گھروں میں توڑ دیے جاتے، گھروں میں بکسے بکسے ان کو پیٹا جاتا، دیگر چیزوں کو جھاڑا جاتا، اور عجیب عجیب حرکات کی جاتی، گھروں کے چکر لگائے جاتے، یہ بلائیں مصیبتوں سے حصار ہو رہا ہے۔ اور پھر پہلے گھونگنیاں پکا کے تقسیم کرتے تھے، آج کل کے لحاظ سے کوئی ڈش بنا کے تقسیم کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں جی خیریت ہو گئی، بلا ٹل گئی۔ یہ سارا جاہلانہ تصور ہے، قرآن حدیث میں بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ لا سفر کے حوالے سے جو تمہاری غلط فہمی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، خلاص۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بحیثیت مسلمان ہونے کا ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا حق سچ فرمایا، اس کے بعد بھی کوئی اس کے دل و دماغ میں، اس کے دل و دماغ کے کسی کونے کنارے میں کہیں بھی اگر اس طرح کی تمام پرستی پائی جاتی ہے، بدشگونی پائی جاتی ہے،
یا اس طرح کے جاہلانہ تصور اور خیال ہے کسی کونے کنارے میں، تو پھر وہ کامل مومن نہ ہوا۔